علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک نئی پارٹی بن گئی، جہانگیر ترین کی پارٹی، پاکستان استحکام پارٹی۔ عمران خان کی پارٹی اجڑ گئی۔ آج مال روڈ پر ایک تقریب ہوئی مقامی ہوٹل میں، جہاں جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی کا اعلان کیا اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ رونق لگی ہوئی تھی اس ہوٹل میں، اور بالکل تھوڑا سا آگے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مال روڈ پر ہی ساتھ زمان پارک میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ آج جب میں وہ تقریب میں گیا، اس پریس کانفرنس میں جہاں جہانگیر ترین نے اعلان کیا ہوا تھا، اعلان کرنا تھا، پریس کانفرنس کرنی تھی، اس پریس کانفرنس میں میں تھا، دوست وہاں پر موجود تھے، تو وہاں جو صورتحال تھی وہ دیکھ کر مجھے ذرا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے جو شروع میں ترانے نغمے جنہوں نے گائے تھے وہ عیسیٰ خیلوی صاحب تھے، اور ان کے عزیز بھی ہیں، میاں والی کے بھی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا پرانا ان کا مشہور ایک گانا ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، تبصرہ کرتے ہوئے ظاہر ہے بعض اوقات حالات اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ وہ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ ویرانی کسی کے گھر کی اچھی نہیں لگتی، لیکن مکافات عمل ہوتا ہے، حالات آپ کو لا کر وہاں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں آپ نے کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسی ویرانی کبھی بھی ماڈل ٹاؤن میں نہیں دیکھی گئی، ایسی ویرانی کبھی بھی بلاول ہاؤس نہیں دیکھی گئی، ایسی ویرانی کبھی بھی اپنا رائے گنج نہیں دیکھی گئی، یہاں دیکھی گئی عمران خان صاحب کے گھر پر۔ تو ادھر جب ترانے بج رہے تھے، نیا ایک اعلان ہو رہا تھا، نئے عزم کا اظہار ہو رہا تھا، تو مجھے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا وہ گانا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی۔ یعنی ایک طرف اجڑ رہا ہے سارا کچھ، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہی، ابھی تک سارے لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی سے تھے، وہ شریک ہوئے، تقریب پروکار تقریب تھی، اس میں نظر سب کی ایک شخص پر تھی، سب کی نظریں ایک شخص پر تھی، وہ بھی تحریک انصاف سے آئے تھے۔ کیوں تھی اس شخص پر نظر، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے جو ویرانے ہیں پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب عدالتیں ہیں، عمران خان صاحب ہیں گھر میں بھی۔ کل آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں ملاقات کے لیے، وہ عمران خان صاحب کا ولاگ کرنے کا وہ اسٹوڈیو، جس طرح ہمارا اسٹوڈیو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس اسٹوڈیو میں جہاں سے عمران خان صاحب ولاگ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک اپنی اسٹیپ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کرسی، اس پر عمران خان صاحب بیٹھے، اور یہ ساتھ ہی ان کے سامنے جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے۔ تو وہاں پر ملاقات ہوئی ان سے، ملاقات میں کوئی اور نہیں تھا، کوئی آنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں۔ حالت ایسی ہے کہ خان صاحب اب اندر سے، ان کے گھر کے اندر سے خبریں جو آ رہی ہیں، کچھ لوگ تو ظاہر ہے باخبر وہاں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، کہ وہ یہاں سے ذہنی طور پر مفلوج تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا۔ ڈیسپریشن کی بات تو صدر عارف علوی صاحب نے بہت عرصہ پہلے بتا دی تھی، جب تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلے کرنا شروع کیے تھے، اسمبلی سے ریزائن کر دیا تھا، قومی اسمبلی سے، تو اس کے بعد صدر علوی نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ڈیسپریشن میں چلے گئے ہوئے ہیں، اپنا فرسٹریشن میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جنہوں نے انقلاب کا وہ کیا ہوتا ہے خواب دکھا کر عمران خان کو فوج پر حملہ کرنے کے لیے جنہوں نے ہمت دی، وہ بھی عمران خان سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں ریٹائرڈ فوجیوں کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر عمران خان صاحب کے لیے در و دیوار اجنبی ہو گئے ہیں۔ یہ تک خبریں ہیں کہ ان کے اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے درمیان اب تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، بڑھنا، پیدا پہلے سے ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سی چیزیں تو عمران خان صاحب بشریٰ بی بی کے کہنے پر کرتے رہے، بہت کچھ خود کرتے رہے، کہتے ہیں جی وہ میری مرشد تھی، پھر کہتے نہیں کوئی خاتون مرشد نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب سے سوال خود کہا انہوں نے پچھلے ہفتے کہ جی میں اکیلا ہو گیا ہوں، عمران خان اکیلا ہو گیا، گھر میں کوئی نہیں آتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ یہاں پر حالات اتنے خطرناک ہیں کہ میں بچوں کو نہیں یہاں بلا سکتا۔ چہرے پر بے بسی، لاچاری، مایوسی، قابل رحم جو ہے وہ انداز عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس طرح انہوں نے شو نہیں کیا کہ وہ کوئی اس طرح کے فیملی مین ہیں،
بچوں کے ساتھ محبت شوبت وہ نہیں. عمران خان صاحب خاندانی ہوتا ہے نا ایک بندہ جو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہے, فیملی کو لیے کمپرومائز کرے. عمران خان صاحب نے فیملی کو ہی کمپرومائز کروایا ہمیشہ, چاہے جمائمہ خان سے طلاق کا معاملہ ہو یا پھر 2 شادیاں اور پھر بہنوں کے ناراضگی کا معاملہ ہو. تو خان صاحب کو پرواہ نہیں ہوتی بیوی بچوں کی, کبھی نہیں رہی. وہ بچے ٹھیک ہے بھائی, بلینر اپنا ننیال ہے ان کا, وہ ڈالرز میں, وہ بھی پاؤنڈز میں, تو ان کو عمران خان صاحب کو کیا بچے پل رہے تھے وہاں اپنی ماں کے پاس. اب خان صاحب کو تنہائی میں پھر یاد آ رہا ہے کہ میری اولاد بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, لیکن میں ان سے مل نہیں سکتا کیونکہ پاکستان میں ان کے لیے خطرناک ہے پاکستان میں حالات. میرا نہیں خیال کہ وہ غیر سیاسی بچے ہیں, ان کے لیے یہاں کوئی معاملہ ہوگا, لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نے لوگوں کے بچے رلائے ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے مجھے اس وقت جب عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے نا کہ جی ترین کا کاروبار تباہ کر دو, بچوں کو ان کے اندر کر دو, ان کی بیٹیوں کے اوپر مقدمات, بیٹوں کے اوپر مقدمات, ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی کوششیں, سارا کچھ. تو وہ شہزاد اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہوتا تھا. تو خود کیا ہوا ہے بھائی. جہانگیر ترین صاحب نے ایک دن مجھے بتایا کہ میں صورتحال سے نکل جاؤں گا, لیکن جو میرے دل پر ایک بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک شخص پر احسان کیا, میں نے اس کا ساتھ دیا, اس کے لیے میں نے پرواہ نہیں کی, صحت کی, بزنس کی, کوئی پرواہ نہیں کی تھی. میں نے اس کو وزیر اعظم بنایا, اور وزیر اعظم بننے کے بعد اس شخص نے میرے بیٹے اور بیٹیوں کے خلاف مقدمات کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. مجھے تکلیف دی اس شخص نے, مجھے اذیت دی اس شخص نے, میں یہ نہیں بھولوں گا. جہانگیر ترین میرا نہیں خیال کہ بدلہ لینے والی شخصیت ہے, لیکن ظاہر ہے انسان ہے. وہ عمران خان سے بدلہ اب لے نہ لیں, عمران خان صاحب سے بدلہ وقت نے لے لیا ہے. کہ ترین صاحب بھی گرفتار نہیں ہوئے, ان کے بچے بھی گرفتار نہیں ہوئے, پریشانی تو ہوئی, مگر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب تنہا ہو گئے. شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کو کھری کھری سنا کے گئے کہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ نے کبھی بھی ہمارا مشورہ نہیں مانا, آپ ہمیشہ ریٹائرڈ فوجیوں کے مشورے پہ رہے, آپ ہمیشہ اپنی اہلیہ کے مشورے مانتے رہے. ہم نے آپ کو کہا تھا کس طرح, ہم آپ کو کچھ اور مشورے دے رہے تھے. آپ کو مطلب وہ جو جہانگیر ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی دوری تھی, اس کی بنیادی وجہ تو بشریٰ بی بی تھی, کیونکہ جہانگیر ترین دنیادار آدمی ہیں. وہ اس طرح انی, جو پنجابی کہتے ہیں نا, انی نہیں سی پان دینی انہوں نے, جو پئی سی, لٹ پئی سی نا, جو وزیر اعظم ہاؤس میں توشہ خانہ سے چیزیں بھی آ رہی ہیں, وہاں پر راج کر رہی تھی فراغ گوگی صاحبہ, وہاں پر حکم چلتا تھا بشریٰ بی بی صاحبہ کا کہ اس ڈی پی او کو تبدیل کروا لو, اس کو سیکرٹری لگوا دو. عثمان بزدار کے ذریعے پورا پنجاب وہ چلا رہی ہوتی تھی, تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا جہانگیر ترین صاحب کے ہوتے ہوئے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب جہانگیر ترین صاحب کی ٹانگیں کاٹنے والے تھے. ان سب نے مل کر تحریک انصاف کو تباہ و برباد کیا. انجام یہ ہے کہ زمان پارک سے سیاسی جنازہ اٹھا ہے, سیاسی زندگی کا, ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی. جہانگیر ترین اب مرکز و محور بن گئے ہیں. اس وقت پورا پاکستان کل آج یہ انتظار کر رہا تھا کہ پریس کانفرنس میں کون کون بیٹھے ہوں گے. ایک طرف علیم خان بیٹھے تھے, ایک طرف عمران اسماعیل بیٹھے تھے, ایک طرف علی زیدی بیٹھے تھے, دوسری طرف بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, فواد چودھری بھی آئے ہوئے تھے. تو کہنے کا, مراد راز بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے مشکل وقت گزار لیا. اب وہ پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں, وہ کامیاب بنا لی انہوں نے. اب وہ اس کا منشور دیں گے, اس کا اپنا آرگنائزیشن دیں گے, اس کا ایک سیٹ اپ دیں گے. کتنی کامیابی ملتی ہے ان کو, وہ کس کے ساتھ آگے جانا پسند کریں گے, وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. نون لیگ کے ساتھ جائیں گے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے, ان کی سیاست کیا ہوگی, کس طرح کی ہوگی, وہ اگلے ولاگ میں ہم بات کر لیں گے. ابھی میرا مدعا عمران خان صاحب کی تنہائی ہے. میرا مدعا جہانگیر ترین عمران خان صاحب سے فزیکلی تو بدلہ نہیں لیں گے, لیکن سیاسی طور پر تنہا کرنے میں ظاہر ہے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے. میں نے ٹویٹ کیا کہ جہانگیر ترین نے نئی پارٹی بنا لی ہے اور ٹیم ساری کپتان کی ہے, اور اب کپتان جہانگیر ترین بنے جو پہلے کوچ ہوا کرتے تھے, جو لوگوں کو لے کر آتے تھے, سلیکٹر تھے, جو سلیکٹ کرتے تھے کہ جی کس حلقے سے کس بندے کو, اور پھر بتاتے تھے کہ کیسے سیاست کرنی ہے. کوچ کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ کرتے تھے.
اب وہ خود کپتان بن گئے. اب آگے ان کا منشور انہوں نے جو آج بات کی وہ یہ تھی کہ جی 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو کسی صورت کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. اگر ایسا ہوا تو پھر معافی مل گئی تو پھر ہوگا یہ کہ سیاسی مخالفین کے گھروں پر بھی حملے ہوں گے، ماضی میں بھی ہوتے رہے. اور ہم نفرت کی سیاست کو ختم کر کے محبت اور پیار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تقسیم کی سیاست کو جو ظاہر ہے عمران خان نے تقسیم کی سیاست کی تھی اس کا ہم خاتمہ کریں گے اور آئندہ مزید لوگ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر لڑائیاں. انتہائی باخبر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب چڑچڑے تو پہلے بھی تھے، ایروگینٹ تھے، فرعون تھے عمران خان صاحب. تو خان صاحب جو ہیں، خان صاحب کا جو گھر ہے نا زبان پارک، مجھے 2000 مطلب مشرف کے دور میں اب 3 ہے یا 4 ہے، میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پر انٹرویوز بھی کیے، ان کی پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی. انٹرویو کے لیے یہ تھا کہ گھر کے اندر پریس کانفرنسز تو ہوتی تھیں مسین میں، تو وہ ایک ہوتا ہے نا بھوت بنگلہ. میرے ایک دوست ہیں وہ ذرا ستارہ شناس ہیں، حساب کتاب بتاتے ہیں. تو عمران خان صاحب جب کچھ بھی نہیں تھے تو عمران خان صاحب کو تلاش ہوتی تھی ان لوگوں کی جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کریں، جو ستاروں کو بتائیں کہ ستارے آپ کے اس وقت کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ جو ایک ہوتا ہے جی حساب کتاب والا معاملہ، اسی کے پیچھے ہوتے تھے. کبھی کئی مرشد عمران خان صاحب نے رکھے. تو وہ ایک میرے دوست ہیں جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کر کے کہ جی ان کے ساتھ میری سیٹنگ کرواؤ. تو وہ بتا رہے کہ جب میں گیا عمران خان صاحب کے ہاں تو بھوت بنگلہ تھا وہ گھر. یہاں تک کہ گھر میں ایئر کنڈیشن اس طرح نہیں تھا. تو پھر وہ جو اینیکسی جو ملازموں کے لیے چھوٹا سا کوارٹر بنا ہوتا ہے وہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے. وہ گھر اس دوران پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گھر رونق میلہ لگا ہوا. حکومت ختم ہونے کے بعد بنی گالا تو ویران ہوا تو زمان پارک آباد ہوا. اور زمان پارک میں باہر آپ نے دیکھا کس طرح اپنا ہر وقت میلہ لگا ہوا تھا. اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ مرشد ہیں اور ہم مرشد پر میلہ کرنے آئے ہیں. مرشد کے اس پر مرشد چوک بھی بنا دیا گیا تھا. تو وہ عمران خان صاحب اب گھر میں اکیلے ہیں. انہوں نے عروج دیکھا ہے. وہ کپتان تھے، وہ سپر اسٹار تھے، پھر وہ پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت بن گئے. وہ پاکستان کے وہ طاقتور لوگ جنہوں نے ان کو بنایا ان سے الجھ پڑے، ان سے لڑنے لگے. اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے عمران خان صاحب کے لیے. اور پھر 9 مئی کر کے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو تنہا کر دیا. آج جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تھے ضمانتوں کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لی ہے. وہ جو عبدالرزاق شر قتل ہوا ہے کوئٹہ میں، ان کا مقدمہ ان کے بچوں نے، بیٹے نے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا FIR. تو اس معاملے میں ضمانت کے لیے گئے تھے. اور بھی ضمانتیں تھیں، 2-3 گاڑیاں، چند ملازم، چند سیکورٹی والے، اور کچھ بھی نہیں. نہ لیڈر، نہ کارکن، نہ نعرہ، کوئی چیز نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ویرانے. تو گھر میں عمران خان صاحب ملازموں کے ساتھ، جو چند ملازم ان کے پاس ہیں، ان کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ملازمین کو، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں. اور یہ لڑائی جھگڑے ان کے، کیونکہ تلخیاں تو بشریٰ بی بی کے ساتھ پہلے سے تھیں ان کی، لیکن اب مزید بڑھ گئی ہوئی ہے. تلخیاں، لڑائی جھگڑا، وہ تو سارے فزیکل تو پتہ نہیں لڑائی ہو رہی ہے گھر کے اندر نہیں، لیکن وہ ہو رہی ہے. یعنی لڑائی ہو رہی ہے، تو میں ہو رہی ہے، تلخ کلامی ہو رہی ہے. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے. ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی. وہ اجڑ رہے ہیں عمران خان صاحب، سیاسی طور پر اجڑ چکے، اب تنہائی کا شکار ہے. اب ان کو روزانہ ڈراؤنے خواب، میں نے آپ کو بڑے عرصے سے بتایا تھا کہ خان صاحب کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. اب وہ زیادہ وہ بڑھ گئے ہوئے. ایک چیز جو عمران خان صاحب کو لے ڈوبی ہے، ایک چیز، ایروگنس تو ہے ہی، انا تو ہے ہی، یہاں سے پیدل ہیں وہ تو ہے ہی. ہم کو عقل مند لوگ نہیں ہیں، بہت زیادہ عقل مند دانا لوگ نہیں ہیں، لیکن یار کسی کا مشورہ مان لیتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یاروں دوستوں سے، اور کسی کا لگتا ہے یہ مشورہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو میں سوچ رہا ہوں اس سے زیادہ یہ بہتر ہے، تو وہ کر لیتا ہے. اس میں کیا جاتا ہے؟ اور سیاستدانوں کا تو کام یہی ہوتا ہے. انہوں نے 20 مشیر اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ انہوں نے مشیر رکھے ہوتے ہیں
کیونکہ ایک بندہ اسٹک اتنا ہوتا ہے کہ ہر طرف سوچ نہیں سکتا. یہ حرفن مولاتے معیشت کا بھی پتہ تھا, زراعت کا بھی پتہ تھا, روحانیت کا بھی پتہ تھا, امریکہ کا بھی پتہ تھا, یورپ کا بھی پتہ تھا. اس چیز میں کا جو مجموعہ تھا نا سارا, اس میں نکلتا تھا ایک کہ جی خان بڑی گیم کرے گا, آخری گیند میری ہوگی, میں چلاؤں گا, سرپرائز دوں گا میں. پھر جتنے لوگ تھے آس پاس وہ ہر ٹائم ملنے جلنے والے گئے نا, جی ہاں جی دیکھیں جی عمران خان مقدمہ ہو گیا, حکومت ختم ہو گئی, پارٹی ختم ہو گئی. نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, خان کوئی بڑا کھیل کھیل رہے ہیں, بڑی گیم کھیل رہے ہیں خان صاحب. اچھا جی, یہ سن کے عمران خان صاحب کو بھی لگا کہ میں بہت بڑی گیم کھیل سکتا ہوں. پھر ریٹائرڈ جرنیل عمران خان صاحب کو آ کر بھڑکاتے, جی اندر فوج ساری آپ کے ساتھ ہے, آپ کچھ کریں تو. اب وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو جب اندر سے فوج کے اندر سے پتہ چل آیا نا, ذرا تھوڑا سا حساب کتاب کیجیے, ذرا سدھے ہو جاؤ بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ فوج کے خلاف اندر سے بغاوت کروانے کی کوشش کرے اور اس کو سپورٹ کرو. اب آپ دیکھو ٹی وی پر طوطے کی طرح وہ بولنا شروع ہو گئے عمران خان کے خلاف, بولیں گے بھائی. تو جو مروایا عمران خان صاحب کو فرونیت نے, رونیت نے, اس زوم نے کہ خان بڑی گیم کرے گا, خان چھوٹی گیم نہیں کرتا, بڑی گیم خان نے کر دیکھنے کی کوشش کی 9 مئی کی, اور یہ عالم ہو گیا کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی. اب میں آتا ہوں, نظر کس پر تھی آج ساری جو جہانگیر ترین صاحب کی پریس کانفرنس تھی. فواد چودھری صاحب آیا, میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہیلو ہائی کیا, تو انہوں نے مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ بیزار سا, بالکل ہاتھ میں لایا لیکن بیزاری کے ساتھ آگے نکل گئے. میں سمجھا کہ شاید پہچاننے میں غلطی کی ہے, یا وہ کوئی تعلق تو ہے نا ان کے ساتھ, یا پھر غصہ ہے کیونکہ ہم ان کے خلاف بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, تنقید کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعد میں جب میں نے دیکھا کہ فواد چودھری فرنٹ رو میں نہیں بیٹھے, کیونکہ وہاں ان کا نام لکھا ہوا تھا, وہاں پر مراد راز کے ساتھ ان کی کرسی رکھی ہوئی تھی, نام لکھا ہوا تھا ان کا. پھر دیکھا کہ نہیں, وہ ساتھ جو مین تھی اس کے ساتھ ہی جو رائٹ سائڈ والا بازو تھا وہاں پر وہ بیٹھے, لیکن سارا ٹائم یوں کر کے بیٹھے رہے, یوں منہ چھپا کر, پریشان. میں نام نہیں لے رہا, ان کے قریبی دوست ساتھی, جب فواد چودھری وزیر تھے تو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے وہاں پر. ان سے میں نے پوچھا, ان کے ساتھ میرا بھی اچھا بے تکلفی ہے. میں کہا بھائی کیا ہوا بھائی؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ڈسٹرب ہے یہاں سے, بہت زیادہ. تو سب نے نوٹس کیا کہ فواد چودھری پارٹی میں شامل بھی ہو گئے ہیں, پریس کانفرنس میں آئے بھی ہیں, لیکن وہاں موجود نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں فزیکلی, یہاں سے موجود نہیں ہے, اور پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چہرہ چھپا کر یوں کر کے بیٹھے رہے, پورا وقت اس طرح بیٹھے رہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید جیل کی اذیتیں, گرفتاری کے دوران جو کچھ ہوا شاید وہ ان کے ذہن پہ سوار تھا, کچھ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے, کوئی اور باتیں کر رہے تھے, لیکن نظریں فواد چودھری صاحب پر تھی سب کی, میری بھی, ہم بھی دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. پہلے تو جب فرنٹ رو میں نہیں تھے تو وہ لگا کہ وہ چلے گئے ہوئے. پھر میں نے, کیونکہ پہلے وہ جب گیا تھا تو میں نے پورا وزٹ کیا, دیکھا فواد چودھری کا نام لکھا ہوا تھا. پھر جب میں نے کیونکہ ویڈیو بنائی تھی تو اس کرسی پر فواد چودھری کی جگہ کس کو بٹھایا گیا, جب میں نے وہ دیکھا تو اس پر اجمل چیمہ صاحب کا نام لکھا ہوا تھا, وہاں اجمل چیمہ کو بٹھایا گیا. ہو سکتا ہے فواد فرنٹ رو پر نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہوں, کیونکہ یہ بتایا گیا ہمیں کہ فواد فرنٹ رو پر یعنی اس اسٹیج کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے. سب کی نظریں فواد چودھری پر تھی, اور فردوس عاشق اعوان نے یہ کوشش کی پوری کہ جی جہانگیر ترین کی نمبر 2 وہ ہیں. وہ پریس کانفرنس سے پہلے اور پریس کانفرنس کے بعد میڈیا کے ساتھ ساتھ پھرتی رہی. وہ ان کا کمال ہے, کاریگر ہیں, وہ کر جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے, نئی پارٹی ہے, ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں نئی پارٹی کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں, منشور آئے گا سامنے, پتہ چلے گا, اور کامیابیاں کتنی ملتی ہیں وہ بھی نظر آئے گا. اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس پولیٹیکل پارٹی کی موجود پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں, سیاسی جماعتیں, ان کے ساتھ کس کے ساتھ ایکویشن بنے گی, بہتر ایکویشن. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.